بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات کا آج آخری سبق آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 18 تک ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھیں گے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، کہ اے لوگوں بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہارے قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو جو ہے وہ پہچانو۔ تمہارے قبیلے، تمہاری شاخیں بنائیں، تمہاری قومیں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللّٰہِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا شخص وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ قل، اے پیارے حبیب فرما دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان جو ہے وہ تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے نیک اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، حقیقی ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائے۔ ثم لم یرتابوا، پھر ایمان لانے کے بعد انہوں نے کوئی شک نہیں کیا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ جو ہیں وہ سچے ہیں۔ قل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنا دین بتا رہے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تمام کو جاننے والا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ احسان جتلاتے ہیں، آپ کے اوپر آ کر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے کر آئے ہیں۔ قل، فرما دیجئے کہ لا تمنوا علی اسلامکم، تم اپنے اسلام کا میرے اوپر جو ہے احسان نہ جتلاؤ۔ لا تمنوا، نہ احسان جتلاؤ، علیہ، میرے اوپر، اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا۔ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اوپر احسان جتلاتا ہے۔ ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت عطا فرمائی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے غیب جاننے والا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ امام بیہقی اپنے سنن میں زہری سے روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو بیاضہ کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی عورت کا نکاح ابو ہند سے کر دیں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنی بیٹیوں کا اپنے آزاد شدہ غلاموں کے ساتھ نکاح کر لیں؟ تو اس وقت جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، کہ اے ایمان والو ہم نے تمہیں مرد و عورت سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد قبیلے یہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مشہور خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایام تشریق کے وسط میں خطبہ حجۃ الوداع فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے،
سنو کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ ہی کسی اجمی کو عربی کے اوپر کوئی فضیلت ہے، نہ ہی کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے، نہ ہی کسی گورے کو کالے کے اوپر کوئی فضیلت ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی عزت والا ہے، کوئی مرتبے والا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ وہی شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا پھر حاضر جو ہیں یہ غائب کو تبلیغ کر دیں۔ تو ان تمام احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ تکبر کرتا ہے تو تکبر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے۔ فخر کا معیار اللہ کی بارگاہ میں تقوی اور طہارت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانہ جاہلیت کی عیب جوئی اور باپ دادا پر فخر کرنے کی خصلت کو دور کر دیا ہے۔ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ مومن متقی ہے اور فاجر درست خو ہے۔ لوگ اپنے آدمیوں پر فخر کرنے سے باز آ جائیں، یہ لوگ جہنم کے کوئلوں میں سے کوئلہ ہیں، ورنہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ حقیر ہیں۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری امت میں زمانہ جاہلیت کی 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ ترک نہیں کریں گے۔ ان میں سے پہلی ہے کہ نسب پر فخر کرنا، نسب پر فخر کرنا، اور دوسری جو ہے نسب پر طعن کرنا، تیسری بات ستاروں سے بارش طلب کرنا، اور چوتھی بات میت کے اوپر نوحہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کو ایسا شخص نکاح کا پیغام دیں جس کا دین اور خلق تم کو پسند ہو تو اس سے نکاح کر لو۔ ایسا شخص جو تمہیں نکاح کا پیغام دیں اور وہ شخص اخلاق کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے تمہیں پسند ہے تو اس سے نکاح کر لو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد ہوگا۔ اگر نیک انسان کا رشتہ آیا ہے تو فوراً بچیوں کے رشتے جو ہیں ان کے ساتھ کر دیے جائیں، اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ گناہوں کی طرف جو ہے وہ مائل ہوں گی۔ اس سے اگلی آیات قالت الاعراب آمنا،